جو بخیل ہوتا ہے اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتا ہے اس کے رشتہ دار بھی کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عامل سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، ابھی آپ کے سامنے سورہ مومنون کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام مومنون ہے، المومنون، اور اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے قد افلح المومنون سے، جس سورت میں اللہ تعالی نے کامیاب انسانوں کے اوصاف بیان فرمائے، کامیاب مسلمانوں کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے کہ جس میں یہ اوصاف ہیں، جن میں یہ خصوصیات ہیں، جو ان اوصاف کا حامل ہے، اللہ اس کے بارے میں یہ شہادت دیتا ہے، اللہ کا اس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہ ایمان والا کامیاب ہوگا۔ اور کون سی کامیابی؟ ایسی کامیابی جس میں کوئی نقصان نہ ہو، جس کے بعد کوئی خسارہ نہ ہو، جس کے بعد کوئی ناکامیابی نہ ہو، ایسا نفع جس میں کوئی نقصان نہ ہو، ایسی کامیابی جس میں کوئی کسی قسم کی ناکامیابی نہ ہو، اور ایسا نفع جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے افلح کا لفظ استعمال فرمایا، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے لے لی۔ یہ بات طے ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ایمان والے، جو مسلمان
اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، یعنی اپنی نماز کو خوبصورت بنانے والے، اپنی نماز میں للہیت اور خلوص کو پیدا کرنے والے، جو خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والے، اور جن کی نماز کامل و مکمل ہے ہر اعتبار سے، جو فرائض کا بھی خیال رکھنے والے ہیں، جو نماز کے واجبات، مستحبات اور ان کے تمام آداب کی رعایت کرنے والے صحیح نمازی ہیں، اور جن کی کیفیت نماز کی حالت میں اللہ کا استحضار ہو، مستحضر ہو اس کی نماز میں اللہ، جو دھیان والی نماز پڑھنے والا ہو۔ بہت سی تشریحات ہیں، مختصر یہ کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت کامیاب مومنین کی یہ ہے کہ وہ لغو اور بیکار قول و فعل سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ لغو وہ چیز ہے جس میں نہ دنیا کا نفع ہو نہ دین کا نفع ہو۔ لغو وہ عمل اور قول ہے جس سے دنیا کا نہ کوئی نفع ہو نہ دین کا کوئی نفع ہو، خواہ وہ قولی ہو یا عملی ہو، خواہ وہ کام عمل سے انجام دیا جاتا ہو، خواہ وہ بات اپنی زبان سے ادا کی جاتی ہو۔ لغو اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، ایسے کھیل سے اپنے آپ کو بچانے والے جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ آج کے دور میں بات سمجھنا آسان، آپ موبائل پہ لیجیے، دیکھیے قسم قسم کے گیم کے نام پر ایسے لغو چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے جس میں نہ تو دین کا نفع ہے نہ دنیا کا نفع ہے۔ پہلے لوگ کھیلتے تھے وہ کھیل جس سے جسم کو نفع پہنچتا تھا، کشتی کھیلنے سے جسم کو نفع پہنچتا ہے، فٹ بال کھیلنے سے جسم کو نفع پہنچتا ہے، یا ایسا اور بھی کھیل ہے گھوڑ سواری کرنا، تیراکی کرنا، نشانے بازی کرنا، جنگل میں شکار کرنا، کچھ ایسے کھیل ہیں جس کی اجازت دی گئی ہے اسلام میں، ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ نفع ہے، لیکن وہ کام جس میں نہ تو دنیا کا نفع ہے نہ تو دین کا نفع ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اس عمل سے، اس قول سے بہت دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والی ہیں۔ دوسری صفت، تیسری صفت، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری صفت ایمان والوں میں سے کامیاب ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج کرنے والے، جو اپنے نفس کا علاج کرتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کے مرکب اشیاء کا نام ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم ہے اور روح ہے تو یہ انسان ہے، اور جسم ہے اور روح نہیں ہے تو یہ مردہ انسان ہے۔ اسلام نے دونوں کو بنانے کا حکم دیا ہے، دونوں کی تعمیر کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال روح کے بننے کی بنیاد پر، انسان کے جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال اس کے روح کی تعمیر کی بنیاد پر ہے، اور انسان کے جسم کے اعضاء کا غلط استعمال
اس کے روح کے فساد اور بگاڑ کی وجہ سے۔ حدیث میں فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان فی الجسد لمضغہ، خلاصہ آپ نے یوں سمجھایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا ہر اعضاء صحیح چلتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو جسم کے ہر اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھ غلط دیکھتی ہے، پھر کان سے غلط سنتا ہے، پھر زبان سے غلط بولتا ہے، پھر ہاتھ کا غلط استعمال، پھر پاؤں کا غلط استعمال، پھر دماغ کا غلط استعمال، پھر جسم کے ہر اعضاء کا غلط استعمال، اور پھر یہ پورا جسم غلط استعمال کا عادی بن جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا وہ جسم کا لوتھڑا جو بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ بنتا ہے تو سب بن جاتا ہے۔ وہ لوتھڑا اس کا نام دل ہے، اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں ہم، روح۔ جب جس اعضاء میں یعنی دل کے اندر اللہ کی محبت اترتی ہے تو انسان اپنے جسم کے ہر اعضاء کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، اور جب اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر یہی انسان اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے۔ ہمیں جسمانی بیماری پتہ ہے، ہمیں روحانی بیماری نہیں معلوم۔ سر میں درد ہو تو پتہ ہے اور اس کا علاج بھی پتہ ہے، پیٹ میں درد ہو تو احساس ہوتا ہے اور اس کی دوا بھی معلوم کر لیتے ہیں، ہاتھ پیر میں کہیں تکلیف ہو تو اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کے طبیب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اس کے علاج و معالجہ کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی جسم کی اعضاء کے بگاڑ پر ہمیں اس کی اطلاع مل جاتی ہے، ہم محسوس کر لیتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی بیماری نہیں معلوم، لہذا ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے۔ نفس کی بیماری دنیا کی محبت ہے، نفس کی بیماری دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی اور تمام فساد کا علاج بتا دیا، تمام بگاڑ کے اصلاح کی کنجی آپ نے ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے، دوسرے اقوام دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، کم ہوں گے، گنے چنے ہوں گے، جس کی بنیاد پر دوسروں کی اتنی جرأت حاصل ہو جائے گی، دوسرے اتنے جرأت کرنے والے بن جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، تم بڑی تعداد میں ہوگے، تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی جس کا نام وہن ہے، جس کا نام وہن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے،
یہ موت کو ناپسند کرنا یہ تمام فساد کی کنجی ہے۔ یہ بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہوگا کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ تم بجائے موت کو عزیز رکھنے کے موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ اس خرابی کی بنیاد پر تمہارے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا یہ روح کی بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے۔ اسی بڑی بیماری کی بنیاد پر اور بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ انسان کا معدہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کے جسم کے ہر اعضاء میں دھیرے دھیرے خرابی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری انسان کے اندر پیدا ہو گئی، اب نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگا، حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگا، اندر سے جلے گا وہ جلن۔ حسد ایک آگ کا نام ہے، جو حسد کرنے والا اپنے دل کے اندر لگاتا ہے اور اس آگ سے وہ جلتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری پیدا ہوگی، یہ روحانی بیماری ہے۔ یہ بغض کی بیماری میں مبتلا ہوگا، اندر ہی اندر بھولے گا، لوگوں کی اچھائی کو دیکھ کر کے یہ بے چین اور بے قرار ہوگا، بجائے خوش ہونے کے ناراض ہوگا۔ بخل کی بیماری پیدا ہوگی، بخل کی بیماری کہ مال و دولت، جان و مال کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے تقاضے پر خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنے دنیاوی زندگی کی مستقبل کی تعمیر کے لگائے گا۔ بخل کی بیماری پیدا ہوگی، وہ اپنی حاجات و ضروریات کو سامنے رکھ کر کے مال کو روکے گا اور اپنی نسلوں کے لیے مال اکٹھا کرے گا۔ بخل کی بیماری پیدا ہوگی، جس کی بنیاد پر وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ بخل کی بیماری پیدا ہوگی، جس کی بنیاد پر وہ رشتے ناطے اور تعلقات کو استوار کرنے کی اس عظیم نیکی سے محروم ہو جائے گا۔ بخل کی بیماری پیدا ہوگی، ان کے رشتہ دار، ان کے ناطے دار، ان کے تعلق والے، ان کے دوست احباب اس کے دامن کو چھوڑ کر کنارے ہو جائیں گے، یہ تنہا فرد کی طرح زندگی گزارے گا۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، بخل کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ بخل جہنم کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں نکلی ہوئی ہیں۔ بخل جہنم کے ایک پیڑ کا نام ہے جس کی شاخیں دنیا میں نکلی ہوتی ہیں۔ جو بخیل ہوتا ہے ان شاخوں کو پکڑ کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سخاوت جنت کے ایک پیڑ کا نام ہے، سخاوت دریا دلی وسعت قلبی جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ جو سخی ہوتا ہے اس شاخ کو پکڑ کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں، خوف، جبن، بزدلی پیدا ہوگی، بزدلی، مستقبل کا خوف ستائے گا، مستقبل کا خوف، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے، کم پڑ جانے کا خوف اسے ستائے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری، افلاس، فقر و فاقہ کے ڈر سے یہ مال کو بچا بچا کر رکھے گا، یہ آئندہ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اسے اللہ پر توکل کے بجائے اسے اپنے مال پر بھروسہ ہوگا۔ یہ روحانی بیماری پیدا ہوگی، یہ روحانی بیماری پیدا ہوگی، اس کا روح بیمار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو ان بیماریوں سے اور ان جیسی بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے والی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، پانچویں صفت یہ بیان فرمائی اللہ نے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے،
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ہاں اپنی شرمگاہوں کا استعمال اپنی بیویوں کے لیے جائز ہے اور اپنی باندیوں کے لیے جو شرعی باندی ہے جو اس دور میں نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو ان دو جگہوں کے علاوہ جگہوں پر اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے حد سے آگے بڑھنے والا ہے. یہ حدود اللہ کو پھیلانے والا ہے, یہ اللہ کی سرحدوں کو توڑ دینے والا ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. چھٹی صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ امانتوں کے ادا کرنے والے ہیں اور وعدہ کو وفا کرنے والے ہیں. امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں یہ مومن اور وعدوں کو وفا کرنے والے ہوتے ہیں. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن امانت دار ہوتا ہے اور مومن با وفا ہوتا ہے. منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ منافق خائن ہوتا ہے, وعدہ خلاف ہوتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے چاہے اس کے پاس مالی امانت ہو یا اور کسی قسم کی امانت ہو, کسی کی راز کی امانت ہو, کسی کے معاملات کی امانت ہو, کسی کے تنہائی کے واقعات کی علامت امانت ہو, وہ ان امانتوں کو حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہیں جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. یہ 11 آیتیں آگے فرمایا اولئک هم الوارثون. یہی صفات اپنے اندر پیدا کرنے والے, یہ 7 صفات کے حامل اصل میں جنت کے وارث ہیں. ایسی جنت کے وارث ہیں جن کے سائے ٹھنڈے ہیں. جنت الفردوس کی اصل میں یہی لوگ وارث ہیں. یہ 7 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور ان 7 صفات میں سے شروعات کی ہے نماز سے اور اختتام کی ہے نماز سے. ان مومن کے اوصاف کا آغاز بیان کیا اللہ نے, شروعات کی ہے نماز سے اور مومن کے اس اوصاف کے اختتام بھی اللہ نے نماز کے لفظ سے فرمایا ہے. یعنی پابند کر دیا ہے, باندھ دیا ہے دونوں طرف سے کہ مومن نماز کے بغیر جی نہیں سکتا ہے. مومن نماز کے بغیر جی نہیں سکتا ہے. وہ لوگ جو معاش کے نتیجے میں, کاروبار کے چکر میں, دکانداری اور تجارت کی وجہ سے اپنے نمازوں کو موقوف کر دیتے ہیں, اپنی نمازوں کو مؤخر کر دیتے ہیں, جماعتوں کی پرواہ کیے بغیر نماز ادا کرتے ہیں, جماعت کا اہتمام کیے بغیر فرداً نماز ادا کرتے ہیں. اس کے لیے میں ایک آیت آپ پیش کرتا ہوں, کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کے رسول سے اللہ فرما رہے ہیں, اپنے حبیب سے اللہ فرما رہے ہیں اور اپنی حبیب کی امت کے ہر فرد سے اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز پڑھ لاؤ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ. اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے متعلقین کو, اپنے ماتحت کو, دکاندار ہو تو اپنے اسٹاف کو, کارخاندار ہو تو اپنے کاریگروں کو نماز کا حکم دو. نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے ظاہر پر بھی عمل کرتے تھے. صحابہ کے یہاں
منافق جو کافر سے بڑا اسلام کا دشمن ہوتا ہے، جو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام میں داخل ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ چھوڑ دے. حضور کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ تکبیر اولیٰ کو فوت کر دے. منافق کی پہچان اس زمانے میں عشاء اور فجر کی نماز سے ہوتی تھی. عشاء اور فجر کی نماز میں اگر کوئی غائب ہے تو دل میں خیال آتا تھا کہ پکا ہی منافق ہے. اللہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جم جاؤ، نماز کی پابندی پر جم جاؤ. کوئی مرحلہ، کوئی موقع، کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی جینا، کوئی مرنا، کوئی تجارت، کوئی منڈی، کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت نماز کے لیے مانے نہ ہو. کوئی بڑا کام نماز سے بڑا نہ ہو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، چمٹ جاؤ نماز سے، چمٹ جاؤ نماز. لا نسألك رزقا، کیا الگ جملہ استعمال کیا اللہ نے. بات چل رہی نماز کی، لے آئے روزی اٹھا کر کے. پتہ تھا اللہ کو، پتہ ہے اللہ کو کہ میرے نبی کی امت اس روزی کے چکر میں نماز چھوڑے گی، یہ دکان کے چکر میں نماز چھوڑے گی، یہ تجارت کے نام پہ نماز چھوڑے گی، یہ کارخانے اور کاریگروں کے چکر میں نماز چھوڑے گی، یہ روزی کے بہانے نماز چھوڑے گی، روزی رکاوٹ بنے گی ان کی نماز کے لیے. اللہ نے صاف فرما دیا، صاف، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. اور ضمانت لی اللہ نے، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے. مت گھبرائیے، مت فکر کیجئے، بس نماز کا اہتمام کیجئے، نماز پر گھر والوں کو پابند بنائیے اور روزی کی پرواہ نہ کیجئے. ہم آپ کو روزی دیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی کے قول نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے اقوال نہیں ہیں، اقوال زرعی نہیں ہیں، اخبار کی کٹنگ نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ اور کسی دنیا دار کا یہ جملہ نہیں ہے. یہ رب العالمین کا جملہ ہے، یہ رب العالمین کا جملہ ہے جو پوری کائنات کو پالتا ہے براہ راست اپنی قدرت سے. اس کا یہ جملہ ہے کہ ہم تمہاری روزی کے ذمہ دار ہیں، ہم تمہیں روزی پہنچائیں گے. بس تم نماز کے پابند بن جاؤ اور نماز کی دعوت دو، نماز کی باتیں کرو، لوگوں کو نماز پر لاؤ. بس روزی کا مسئلہ تمہارے لیے اسی میں حل ہو جائے گا. گارنٹی لی اللہ نے، گارنٹی لی، ضمانت لی اللہ نے، اہتمام نماز پر ضمانت لی اللہ نے، ضمانت. ہم اللہ کے ان وعدوں پر بھروسہ کریں. اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. جب ضمانت لی اللہ نے، گارنٹی لی اللہ نے، آنکھ بند کر کے اللہ کا بھروسہ کیجئے. اور چاہے جیسی مصروفیت ہو، چاہے جیسی مشغولیت ہو، چاہے جیسے کسٹمر ہو، چاہے جیسی دکان پر بھیڑ لگی ہو، چاہے جیسا ارجنٹ کام آیا ہو، لات ماری اس پر کہ سب سے بڑا ارجنٹ کام نماز کا ہمارے سامنے ہے. کہہ دیجئے کہ نماز کے وقت میں کام نہیں ہوتا ہے، نماز کے بعد کام ہوتا ہے. اس نماز کو بتانے کے لیے کتنا خوبصورت اللہ نے انداز استعمال کیا ہے سورت کے اندر. شروعات کی ہے نماز سے اور اختتام کی ہے نماز پر کہ مومن ان نماز کا پابند ہوتا ہے. مومن سے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز چھوڑے گا. اس لیے میرے بھائی، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اپنے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس نماز جیسی اہم عبادت کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنائیں.
نماز کے ساتھ جیے، نماز کے ساتھ مرے۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نماز کے اہتمام کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائیں گے جو اوصاف اللہ کے یہاں تقرب اور اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم نماز کے پابند خود کو بھی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بنائیں اور نماز کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی روزی کا بھی مسئلہ حل ہوگا، دنیا کا بھی مسئلہ حل ہوگا، آخرت کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا